پاکستان تحریک انصاف میں واضح آج کے بعد دو گروپ موجود ہیں، عمران خان اینڈ مائنس عمران خان۔ علیمہ خان کی پریس کانفرنس سنی ہے تو اس میں واضح ایک ہو گئی ہے بات کہ جو کل جو لوگ گئے تھے انہوں نے آگے جو باہر بات کی ہے، اسد کیسر ایون، اس سے بالکل مختلف آج علیمہ خان کہانی بیان کر رہی تھی۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے کل جو بتایا گیا وہ تو یہ نہیں ہے جو آج آپ نے بتایا، اور خاص طور پہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے۔ تو یہ جو کال ہے، یہ کال کا مطلب اب پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ہی مطلب یہ سٹگما بن گیا ہے۔ بھائی جو بات ہے اس کو ماننا چاہیے، وہ یہ ہے کہ کال ہوگی تو مطلب انتشار ہی کیا لیں۔ اس کا کیا ہے حل سوچا ہوا ہے گورنمنٹ نے، وہ یہ ہے کہ ان کے سب لیڈروں کو اٹھائیں گے، اور آج دیکھیں آج ہوا ہی۔ ناظرین اس وقت خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں واضح آج کے بعد واضح دو گروپ موجود ہیں، اور بھی ہیں لیکن بڑے دو گروپ، عمران خان گروپ اور مائنس عمران خان گروپ۔ نہیں یقین آتا آپ کو؟ بتاتا ہوں کیسے۔ اور پھر یہ کہ میں نے جو کل کہا تھا وہ کل سے ہی شروع ہو گیا تھا، جب میں نے کہا تو 1 گھنٹے بعد وہ کام شروع ہو گیا، اور آج عملاً بھی وہ نظر آیا۔ کل تک آرڈرز تک تھا، وہ بتاتا ہوں وہ کیا ہے۔ اور پھر یہ کہ اب جو سوشل میڈیا واریئرز ان کے خلاف کیا ہونے جا رہا ہے فیکٹس کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے کہ عمران خان اینڈ مائنس عمران خان، جی بالکل ایسے ہی۔ ابھی آپ نے اگر علیمہ خان کی پریس کانفرنس سنی ہے تو اس میں واضح ایک ہو گئی ہے بات کہ جو کل گروپ گئے تھے، جو لوگ گئے تھے، بیرسٹر علی گوہر گئے تھے، فیصل چودھری اور ان کے ساتھ باقی لوگ جو گئے تھے، انہوں نے آگے جو باہر بات کی ہے، اسد کیسر ایون، اس سے بالکل مختلف آج علیمہ خان کہانی بیان کر رہی تھی۔ یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان حیران تھے اور پریشان تھے کہ مجھے جو کل آ کے بیرسٹر گوہر نے اور باقی لوگوں نے بتایا ہے، انہوں نے تو یہ بات ہی نہیں کی۔ حالانکہ فیصل چودھری اپنے آپ کو سب سے ٹرانسپیرنٹ بندہ ثابت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی اتنا خاص کوئی ادھر ادھر کے گروپوں سے تعلق نہیں ہے، اور میں وہی بات کروں گا جو خان کے حق میں ہے یا اس کے مخالفت میں، اور میں بالکل ٹرانسپیرنٹلی عمران خان کو جا کے باتیں بتاتا ہوں، اور جو وہ کہتے ہیں وہی آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ تو عمران خان کی جو بہن ہے، ان کا جو خون ہے، ان کی جو فیملی ہے، وہ جو آج بات کر رہی ہے وہ بات سچ ہے یا وہ بات سچ ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے کل جو بتایا گیا وہ تو یہ نہیں ہے جو آج آپ نے بتایا، اور خاص طور پہ بشریٰ بی بی کے حوالے سے، اور خاص طور پہ یہ کہ احتجاج کہاں ہونا تھا اور کہاں نہیں ہونا تھا، اور پھر یہ کہ جو پارٹی خاموش بیٹھی ہے، اور پھر یہ کہ کوئی موو نہیں ہو رہی، کوئی آگے نہیں بڑھا جا رہا، اور پھر کہ بشریٰ بی بی جو ہے وہ جو کر رہی تھی وہ میرے کہنے پہ کر رہی تھی۔ یعنی کہ انہوں نے یہ واضح کہہ دیا ہے کہ میں نے تو بالکل نہیں کہا کہ آپ سنجانی جائیں یا ادھر جائیں یا ادھر جائیں، اور پھر کہ پارٹی کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے لاشوں کے معاملے میں جو بھی ہے۔ اور تو وہاں سے باہر آ کے تو کل تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کو ہم نے بتایا کہ وہ 12 ہیں تو ان کی ہم تصدیق کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم پارٹی کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور سیاست کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور کہیں کوئی ڈیڈ لاک نہیں لانا چاہتے۔ تو دوسرا گروپ پھر کون سا ہوا؟ علی محمد خان، بیرسٹر علی گوہر، ایون اسد کیسر، عمر ایوب اینڈ سو آن، سوائے ایک علی ظفر کے، یا آپ کہہ لیں گے جو سینئر لائر ہیں کھوسا صاحب، کیا سے ہے ان کی پارٹی کی وجہ سے ایک MNA کی سیٹ مل گئی، ایون لائرز میں ان کو کوئی اتنی بڑی سے نہیں ہے ان کی۔ تو یہ ہے، تو پھر گروپ کیا ہوا؟ یہ جو میں نے پہلے گنوائے ہیں یہ مائنس ہے، اس لیے کہ یہ عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، عمران خان کو صرف یہی مائنس نہیں کرنا چاہتے، میں پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں کہ الزام نہیں لگا رہا۔
اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے وردیاں پہن کے انہوں نے اور وہ گلوز اور پورا اچھی طریقے سے اپنے آپ کو جس طرح واریر بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کے وہ لگے ہوئے ہیں اس پہ، اور کر کیا رہے ہیں؟ صرف اور صرف عمران خان کی طرف سے ایک ہی میسج دیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ عمران خان جو ہے نا وہ کچھ نہیں مانے گا، یعنی کہ وہ عمران خان کو کوئی جنگجو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ارطغرل ٹائپ کچھ، وہ جو ظاہر ہے ان کے ذہنوں میں جو چیزیں یا کچھ ایسی کچھ چیز۔ اور بھائی سیاستدان ہے، اس کو سیاستدان ہی رہنے دینا چاہیے۔ عمران خان کو جو لوگ جانتے ہیں، اور عمران خان خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یو ٹرن ہی تو سیاست ہوتی ہے، انہوں نے تو اور بھی بہت کچھ کہہ دیا تھا یو ٹرن کی تعریفیں کرتے ہوئے۔ تو بالکل میں مانتا ہوں اس بات کو کہ سیاستدان یو ٹرن لیتا ہے، یہ اور بات ہے کہ اتنے یو ٹرن نہیں لیتا، تو وہ تو اتنے بھی لیتے ہیں بھائی، تو وہ تو کہیں اور طرح کے سیاستدان ہیں۔ تو آپ ان کو کیا ثابت کرنے جا رہے ہیں؟ آپ ان کے ٹویٹر ہینڈل کو جو یوز کر رہے ہیں، ان کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں، جو فوج کے بارے میں ایک ایک بات کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں، عمران خان کہتے ہیں کہ فوج ہمارا ادارہ ہے اور میں اس کے ساتھ ہوں اور فوج میرے ساتھ ہے، اور آپ مہم کیا چلائی ہوئی ہے کہ فوجیوں کا بائیکاٹ کریں، فوجیوں کا بائیکاٹ کریں۔ مطلب کیا کہ ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں آپ، بالکل ہی کارنر پہ جا رہے ہیں اور ان کو کارنر کرنے کی یا کوشش کر رہے ہیں، جو بھی ہے ان کو کارنر کرتے ہوئے کارنر تو عمران خان کو کر رہے ہیں آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ تو ملک سے باہر ہیں، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، اور اس چیز کا سب سے زیادہ فائدہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اندر بھی ہے۔ تو میں نے کل یہ کہا تھا کہ جو کال ممکنہ طور پہ آ سکتی ہے، جو کہ آنی ہے، آرام سے بیٹھیں گے نہیں یہ، کیونکہ بیٹھنے نہیں دینا چاہتے کوئی کسی کو۔ آرام سے بیٹھنے کا مطلب سیاست یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھروں میں بیٹھ جائیں، کون کہتا ہے بھائی؟ کریں سیاست۔ تو یہ جو کال ہے، یہ کال کا مطلب اب پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ہی مطلب یہ سٹگما بن گیا ہے بھائی، جو بات ہے اس کو ماننا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ کال ہوگی تو مطلب انتشار ہی کیا لیں، حالانکہ میں نہیں کہہ رہا اس کو تحریک انتشار، میں کہنے والوں میں شامل نہیں ہوں، لیکن اس کے نتیجے میں انتشار پیدا ہوتا ہے جو کال ہوتی، تو وہ تو ہونی ہے۔ تو وہ جب ہونی ہے تو اس کا کیا ہے حل سوچا ہوا ہے گورنمنٹ نے؟ وہ یہ ہے کہ ان کے سب لیڈروں کو اٹھائیں گے، اور آج دیکھیں آج ہوا یہ، کل وارنٹس جاری ہوئے، مقدمے ہوئے، کتنے نام شامل تھے، اور 25 دفعات لگائی گئی ہیں، 20 15 10 دفعات ایک ایک مقدمے میں۔ اور آج سلمان اکرم راجہ نے پریس کانفرنس کرنی تھی، نہیں کی، کیونکہ باہر پولیس آگے کھڑی ہو گئی تھی۔ تو صرف پولیس اس لیے آئی تھی نا کہ اگر آپ پریس کانفرنس کریں گے تو گرفتار کریں گے، ورنہ تو وہ سپریم کورٹ بھی میں پیش ہوئے تھے تو سپریم کورٹ میں کر لیتے۔ تو یہ مقصد ان کو اٹھانا ہی نہیں ہے، اس وقت اٹھانا جب وہ ایکٹیویٹی کریں یا کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ میں نے کل خبر دی تھی، اب یہ ہوگا جیسے ہی کوئی ایکٹیویٹی ہوگی یا کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی، یہ 200-250 بندہ آپ اٹھائیں گے اور جیلوں میں ڈالیں گے، تو پھر ایک دفعہ پھر وہی حال ہوگا جو پہلے ہوا۔ اب تو خیر اس سے برا ہوگا، کیونکہ لوگوں کو لایا گیا اور ان کو لیڈرلیس کیا گیا، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اور خود فرار ہو گئے دونوں حضرات۔ تو یہاں ایک اور بات بھی یاد آئی کہ انہوں نے عمران خان نے بقول علیمہ خان علی امین گنڈا پور کو کوئی گالیوں کے قریب کو باتیں کی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا علی امین گنڈا پور کی ایک ویڈیو آڈیو لیک ہوئی ہے جو مہر شرافت کے ساتھ، وہ بھی گالیاں دے رہے ہیں، تو اسی طرح کی کہتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کی ہیں، اور بشریٰ بی بی کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو کر رہی ہیں وہ صحیح کر رہی ہیں۔ اب بشریٰ بی بی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے یہ اب ان کو تھوڑا پتہ ہے، وہ تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر کیا ہو رہا ہے اور اس سے کیا نتیجہ نکلے گا وہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں، میں بھی سمجھ رہا ہوں۔ تو اس لیے 2 حصوں میں تقسیم، عمران خان اینڈ مائنس عمران خان، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ میں مطلب یہ دیکھیے یہ اب نام کے ساتھ شاید آنا باقی رہ گیا، اور وہ بھی کسی وقت آ جائے گا نئی پارٹی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اب سوشل میڈیا میں والوں کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے جو واریئرس، تو وہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ میرے پاس جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ نئی قانون سازی ہونے جا رہی ہے، اور اس نئی قانون سازی یہ ہے کہ پیکا ایکٹ میں ترمیم ہوگی،
اور اس میں یہ ہوگا کہ ایک تو جو اتھارٹی بنے گی وہ اتھارٹی ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی کے نام سے بنے گی، اور وہ اس کو پورا اختیار ہوگا، پوری ایکسیس ہوگی کہ وہ کوئی بھی کچھ بھی مٹیریل جو لگا ہوا اس کو ہٹا دے اور اس کو بلاک کر دے، اور ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے، نفرت تو پھر جو بھی اس کے معنی جو بھی انہوں نے نکالنے ہوں گے، جس بات کو بھی نفرت پھیلانا کہا جائے گا اس پر ان کو کارروائی کا اختیار ہوگا، اور ان کی کارروائی کیا ہوگی؟ 5 سال قید بھی ہو سکتی ہے، 10 لاکھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم۔ اور یہ ہے کہ باقی تو وہ ہے پرانی باتیں ہیں کہ وہ جو فوش مواد ہے اور جھوٹے الزامات ہیں ان کو ہٹانا۔ تو یہ اتھارٹی کا چیئرمین ایک ہوگا، وہ دیکھتے ہیں کون بنتا ہے، 6 ارکان ہوں گے، اور اس میں ظاہر ہے کہ کون ہوں گے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں فورسز کے لوگ بھی ہوں گے، خاص طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ اور ڈیزگنیٹڈ لوگ ہوں گے، کوئی مطلب یہ کہ بیہائنڈ دا سین نہیں، وہ حصہ ہوں گے تو وہ کارروائی کریں گے۔ اور ایک اطلاع یہ بھی ہے، اب یہ اس کی میں زیادہ کنفرمیشن نہیں دے رہا، لیکن یہ اطلاع ہے کہ جو فیک نیوز جو اوفینس ہے اس کو نان بیلیبل قرار دیا جا رہا ہے۔ 5 سال سزا تو میں نے بتا دی ہے، یہ نان بیلیبل اوفینس ہوگا۔ تو یہ اتنا بڑا سخت جو پلان ہے وہ بن گیا، اور ابھی وہ شاید آج یا کل یا اگلے کچھ دنوں میں اسمبلی میں اس میں قانون میں ترمیم آ جائے گی۔ تو یہ میں آج آپ کو اپڈیٹ دے رہا ہوں، اس کے علاوہ بہت سی خبریں تھیں لیکن ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ پھر باقی خبریں کل انشاءاللہ۔ تو اب تک کے لیے یہی۔